بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے سلام۔ 1439 ہجری کے محرم کے عشرہ ثانی کی دوسری تقریر دربار حسینی ملیر تنظیم اعضاء متولہ کی جانب سے آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ حکمت الہی اور امامت کے موضوع پر ہم نے کل گفتگو کا آغاز کیا۔ عرض کیا گیا کہ اللہ کی تمام مخلوق میں جو نظام زندگی قائم و دائم ہے، بہت سی باتیں ہمارے لیے حیرتناک ہو جاتی ہیں۔ وہی باتیں حکمت الہی ہیں کہ وہ کائنات کو کس طرح چلا رہا ہے، اور ضروری نہیں کہ اس کی ہر بات ہمارے سمجھ میں آ جائے۔ جتنی عقل انسان کو اللہ نے عطا کی ہے، اس کے مطابق وہ باتیں سمجھ سکتا ہے، لیکن وہ عقل جو انسان کو اللہ سے عطا ہوئی ہے، اگر کچھ باتیں اس عقل سے ماورا ہوں تو ان باتوں کو عقل انسانی نہیں سمجھ سکتی۔ اور وہی حکمت الہی ہے کہ اللہ کی ہر بات کو بندہ سمجھ لے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، جتنا اس نے چاہا اپنے پیغمبروں کو اذن دیا کہ یہ سمجھا دو، کتاب دے دی، پیغام بھیج دیا، صحیفے دے دیے تاکہ اسے پڑھ کر انسان اپنے مفاد کو سمجھ سکیں، فائدہ اٹھا سکیں۔ اور شروع سے یہ بات اللہ نے سمجھا دی کہ ہم نے نفس انسانی کو خود مختاری دے دی، آزادی دے دی، یعنی نفس کو اللہ نے، روح تو انسان کو جلا رہی ہے، روح کے ذریعے انسان زندہ ہے، لیکن نفس کے ذریعے وہ معلومات حاصل کرتا ہے۔ نفس کو اللہ نے خود مختار بنایا، یعنی اسے آزادی دے دی گئی کہ وہ سوچے اور عمل کرے۔ اور پھر اللہ نے کہہ دیا کہ ہم نے اس کو اس کا اچھا بھلا سمجھا دیا، اب وہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا کرے۔ چونکہ انسان کو اندر نفس میں، عقل میں یہ بات اللہ نے ڈال دی ہے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے، یہ بات عقل میں گنجی ہوئی ہے، اس کے اندر ملی ہوئی ہے۔ جیسے کسی چیز کو آپ گھونٹ دیجئے، حلیم گھونٹ دیجئے، قیمہ ڈال کے، چنے کی دال، جو اور دیگر دالیں اور قیمہ ڈال کے دن بھر گھونٹیے، اتنا گھونٹیں کہ سب مکسڈ ہو جائے۔ اسی طرح تمام چیزیں عقل کے اندر ڈال کے گھوٹا لگا دیا، مکسڈ ہیں، تو اس میں یہ بات بھی
عقل میں ڈال دی ہے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے۔ اب اگر انسان جان کر برا کرتا ہے تو وہ خود ذمہ دار ہے، اللہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو اختیار دے دیا، اختیار غلط استعمال کیا۔ اس کی مثال معاشرے میں ماں باپ اگر اپنے بچے کو آزادی دے دیں اور ہاتھ میں پیسہ بھی دے دیں، لیکن بعد میں اس کا رزلٹ جب سامنے آئے تو ماں باپ یہی کہتے ہیں کہ تمہیں غلط آزادی دی گئی، تم نے ہماری محبت کا ناجائز فائدہ اٹھایا، تم نے بہت غلط کام کیے۔ اب سمجھے آپ، یعنی سمجھا دیا تھا ماں باپ نے، ساری براعت آسانیاں دے دی تھیں، سمجھا کر کہ برا کام نہ کرنا، کوئی بھی اچھے کام کرنا، نصیحتیں کر دی تھیں، لیکن آزادی کا غلط فائدہ اٹھا لیا اور ماں باپ کو تکلیف پہنچائی، نافرمانی کی۔ بس یہی مثال اللہ دیتا ہے کہ ہم نے تمہیں سب کچھ دے دیا، نعمات دے دی، زندگی دے دی، روح دے دی، سانس لینے کا اختیار دے دیا، نفس میں سب کچھ ڈال دیا، ذہن میں عقل میں ڈال دیا۔ اب اگر تم نے غلط کام کیے تو تم خود ذمہ دار ہو، اللہ ذمہ دار نہیں، اللہ ذمہ دار نہیں۔ اب اگر باپ بیٹے کو سزا دیتا ہے تو جائز سزا دے رہا ہے، وہ چھوٹی موٹی سزا ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ باپ کوئی بیٹے کو پھانسی تو نہیں چڑھا دیتا، جیل میں تو نہیں بند کرا دیتا، زیادہ سے زیادہ سلام کا جواب دینا چھوڑ دیتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے، بات نہیں کرتی۔ یہ سزا بہت بڑی ہے کہ باپ بیٹے سے منہ موڑ لے، یہ بیٹے کے لیے دنیا کی سب سے بڑی سزا ہے۔ اس سے بڑی سزا نہیں ہو سکتی کہ ماں باپ ناراض ہو جائیں۔ اس لیے کہ اللہ نے یہ بات بھی قرآن میں کہہ دی ہے کہ اپنے باپ اور ماں کی کسی بات پر اف بھی نہ کہنا، تمہارا اف کہنا بھی تمہارے لیے عذاب بن جائے۔ تو اگر ماں باپ منہ موڑ لے تو بیٹا جہنم کا حقدار ہو گیا، گویا آف ہو گیا۔ جب تک وہ معاف نہ کرے وہ جنتی نہیں بن سکتا۔ تو جب باپ کی خطا کر کے بیٹا جہنمی بن سکتا ہے تو اللہ کی خطائیں کر کے جہنم کے کون سے طبقے میں جائے گا؟ اب رہ گیا یہ کہ گناہوں کی جیسے اچھائیوں کی قسمیں ہیں ویسی گناہوں کی بھی قسمیں ہیں، جیسے اچھائیوں کی قسمیں ہیں برائیوں کی بھی قسمیں ہیں۔ کوئی اچھائی چھوٹی ہے اور کوئی بڑی ہے، کچھ لوگ چھوٹی چھوٹی اچھائیاں کرتے ہیں، کچھ بڑی بڑی اچھائیاں کرتے ہیں، کچھ چھوٹی چھوٹی برائیاں کرتے ہیں، کچھ بڑی بڑی برائیاں کرتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ نے صغیرہ کبیرہ کہہ کر دو حصے بانٹ دیے اور کہا صغیرہ معاف ہو جائیں گے، کبیرہ معاف نہیں ہوں گے۔ صغیرہ میں یہ گناہ آتے ہیں اور کبیرہ میں یہ آتے ہیں۔ اسی میں پھر ایک بہت ہی خوبصورتی سے بات سمجھا دی گئی کہ ذاتی گناہ اور ہے، انفرادی گناہ اور ہے، اور اجتماعی گناہ اور ہے۔ اجتماعی گناہ بڑا ہے، انفرادی گناہ چھوٹا ہے۔ انفرادی گناہ یہ ہے کہ اپنی ذات میں گناہ کیا، اپنی ذات میں گناہ کیا، آپ نے اپنی ذات کو ملوث کیا اور گناہگار ہو گئے۔ وہ گناہ جو اپنی ذات سے متعلق ہیں وہ آپ کو پتہ ہے، ممبر سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ جو چھپا کر اکیلے آپ خود کرتے ہیں، اپنی ذات پہ ڈال کے کرتے ہیں۔ مثال دے دیں، شاید کوئی نہ سمجھے، حالانکہ یہ ساری باتیں پہلی کلاس کی ہیں، اول کلاس کی ہیں، یہ کوئی پی ایچ ڈی نہیں بتا رہا ہوں،
یہ ابتدائی باتیں بتا رہا ہوں، یہ سمجھ میں فوراً آ جانی چاہیے، اس میں اتنا زیادہ وقت نہیں لینا چاہیے آپ کو کہ میں ایک ایک چیز کھول کے بیان کروں۔ اگر آپ خدا نہ کرے کوئی گناہ کرتا، کوئی ہے انسان دنیا کا، وہ شراب پیتا ہے، وہ اس کا انفرادی گناہ ہے، اس نے چھپ کر کہیں بیٹھ کر پی لیا۔ بس اسی طرح کے بہت سے گناہ ہیں جو انسان اکیلے کرتا ہے، اور آج کل تو کمپیوٹر اور اس کے وجہ سے بہت سے گناہ اکیلے اکیلے ہو جاتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے یہ والے معاف ہو جائیں گے، یہ ہم معاف کر دیں گے، ہم رحیم کریم ہیں، جو تم اکیلے کے گناہ کرتے ہو وہ معاف ہے۔ اب وہ گناہ جو اجتماعی ہیں کہ جن کی وجہ سے اثرات دوسرے انسانوں پہ پڑ رہے ہیں، وہ والے معاف نہیں ہوں گے۔ کسی کا قتل کر دیا، یہ انفرادی گناہ نہیں ہے، یہ اجتماعی گناہ ہے۔ ایک پورے خاندان کو ایک شخص سے محروم کیا، دنیا کو ایک اچھے انسان سے محروم کیا، برادری کے ایک اچھے انسان کو قتل کیا، وہ انسان جو کچھ سکھا رہا تھا، بتا رہا تھا، لاکھوں کا نقصان کیا۔ اس لیے کہا جاتا ہے امام کی موت کائنات کی موت ہے، عالم کی موت عالم کی موت ہے۔ ایک عالم کو قتل کر دینا گویا دو عالم کو قتل کر دیا گیا۔ اب یہ اجتماعی گناہ ہے، یعنی بڑے لوگوں پہ تمہارا اثر پڑا ہے، اس لیے یہ والا معاف نہیں ہوگا۔ کوئی یہ سمجھتا ہے قتل معاف ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، اس لیے کہ ایک جگہ نہیں، قرآن میں اللہ نے بار بار کہا ہے بے خطا کسی کو قتل کر دو گے تو ہم معاف نہیں کریں گے۔ اللہ اپنا کہا ہوا فرمان بدلتا نہیں، تبدیل نہیں کرتا، وہ اللہ ہے، کہہ دیا اس نے۔ ایک شرک معاف نہیں کریں گے، ایک قتل معاف نہیں کریں گے۔ شرک کیا ہے؟ اللہ میں کسی کو شریک کرنا، یہاں سے ابھی شرک شروع ہوتا ہے۔ سب سمجھتے ہیں شرک یہی ہو گیا کہ اللہ میں کسی کو شریک کر لیا تو شرک ہو گیا، یہاں تو شروعات ہوتی ہے شرک کی، یہاں تو شروعات ہوتی ہے۔ اللہ کی بات پر اپنی بات کو اولا کیا، شرک ہو گیا۔ اللہ کا فرمان نبی کے پاس آیا، نبی نے فرمان سنایا یہ کام کرو، وہ کام نہ کیا، شرک ہو گیا، شرک ہو گیا۔ اب شرک بڑھتا جاتا ہے اور یہ معاف نہیں ہوتا۔ شرک کی جتنی بھی قسمیں ہیں، عام طور سے جو شرک کی قسمیں ہیں وہ کوئی بھی صاحب منبر بیان نہیں کرتا۔ وہ شرک کو کہاں لے جاتا ہے؟ وہ شرک کو اس طرح لے جاتا ہے کہ ایک قوم کو مشرک بنا دو مثال کے لیے، تاکہ لوگوں کو سمجھائیں کہ اصل مشرک جو ہیں وہ لوگ ہیں جو کچھ چیزوں کی تعظیم کرتے ہیں، لکڑی کی، کپڑے کی، کاغذ کی۔ تو شرک یہ ہے، اس کو شرک بنا کے کہتے ہیں یہ سب شرک ہے، بدعت ہے، شرک ہے، بدعت ہے۔ لیکن آج تک تو ہم نے یہ کہا نہیں کہ علم خدا ہے، تابوت اللہ ہے، تعزیہ اللہ ہے، تو یہ شرک کیسے ہو جائے گا؟ یہ شرک نہیں ہو سکتا، اور نہ یہ بت ہو سکتا ہے، اس لیے کہ بت پتھر کا ہوتا ہے، بت پتھر کا ہوتا ہے۔ ہاں، پتھر کی پوجا اگر ہو جائے، پتھر کی تعظیم ہو جائے تو شرک ہوتا ہے۔ ہم نے تو کبھی پتھر رکھا نہیں صاحب، اور نہ ہم پتھر کو مانتے، نہ ہمارے ہاں کوئی چیز آج تک پتھر کی بنائی گئی۔ ہلکی پھلکی چیزیں، پتھر کی چیزیں کہاں کاندھے پہ اٹھائے پھریں گے؟ اے لکڑی کا تابوت ہی اتنا بھاری ہوتا ہے کہ اس کو اٹھانا پسینہ پسینہ ہو جاتا آدمی، اس لیے ہلکے پھلکے کاغذ کے تعزیے بنائے جاتے ہیں کہ اٹھا لیے جائیں۔ اللہ نے کہیں کہا نہیں کہ کاغذ جو ہے وہ شرک ہے، اس لیے کہ قرآن بھی کاغذ پہ لکھا جاتا ہے۔ اور لکڑی کی چیزوں میں اگر تابوت بنتا ہے تو لکڑی کا ممبر بھی بنتا ہے، جو مسجدوں میں رکھا ہوا ہے۔ شیعہ سنی سب بناتے ہیں ممبر، تو لکڑی مسجد میں رکھی ہے، لکڑی شرک نہیں ہے۔ اب کپڑا رہ گیا، کپڑے کے مسجد میں آپ دیکھ لیجئے پردے بھی پڑے ہوتے ہیں، فرش بھی بچھے ہوتے ہیں، کپڑے کا استعمال شیعہ سنی سب اللہ کے گھر میں کرتے ہیں۔ تو
تو پھریرا بھی شرک نہیں ہے، اور اگر کوئی بہت موٹے کپڑے کا استعمال آپ تابوت کی کوشش کا کر رہے ہیں کہ مخمل کی کوشش، تو یہ بھی شرک نہیں ہے، اس لیے کہ خانہ کعبہ کی کوشش بھی مخمل کی ہے، موٹی سی ہے، تو وہ بھی شرک نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ پتھر شرک ہے، اور پتھر کوئی بھی فرقہ استعمال نہیں کرتا۔ ہماری سجدگاہ جو ہے وہ پتھر کی نہیں ہے، مٹی کی ہے، اور مٹی بھی شرک نہیں ہے۔ اگر مٹی ہی شرک ہو جائے تو پھر قبر کا کیا ہوگا؟ گلنا مرنا سڑنا تو اسی کے اندر ہے، اسی کے اندر جانا ہے۔ اچھا، اور یہ کہاں لکھا ہے کہ قبر کی بے حرمتی کرو؟ اور کوئی بھی عام آدمی بھی مرے، ذرا سا کوئی قبر پر سے چلنے لگا، ہٹی 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 قبر ہے، ارے نہیں، ہٹی ہٹی قبر ہے، آواز آ جائے۔ ابھی قبروں سے قبریں ملی ہیں، لوگ پیر رکھ کے دوسری طرف آتے ہیں میت اتارنے کے لیے، تو لوگ کہہ رہے ہیں دیکھیے قبر ہے قبر ہے۔ اب بیچ کا راستہ تو اتنا سا دے رہے ہیں آج کل، قبر سے قبر ملا کے بنا رہے ہیں، بیچ میں چلنے کا راستہ ہی نہیں۔ اب اتنی زمین کہاں ہے، اس لیے وہ زمین سے زمین جوڑ رہے ہیں۔ تو کیا یہ بات دین کو نہیں معلوم تھی کہ قبروں سے قبریں ملی ہوں گی؟ اس لیے کہا گیا کہ قبر پہ چلنا گناہ نہیں ہے، قبر پہ چلنا ثواب ہے، قبر پہ چلنا ثواب ہے، اس لیے کہ صاحب قبر کو ثواب ملتا ہے اگر کوئی مومن اس کی قبر پہ چلتا ہوا چلا جائے۔ قبر پہ چلنا ثواب ہے، اس لیے لوگ اپنی قبر دروازوں پہ بنواتے تھے، امام باڑے کے دروازے، تاکہ مومنین آتے جاتے رہیں تو ہماری قبر سے ہو کے جائیں، تاکہ قبر تنہا تو نہ رہے، تنہا تو نہ رہے۔ تو مٹی ہو گئی، کپڑا ہو گیا، لکڑی ہو گئی، سجدگاہ مٹی کی ہے، پتھر کی کوئی چیز نہیں، اصل چیز تو حرام پتھر ہے۔ اب یہ عجیب بات ہے کہ دو پتھر کعبے میں رکھے ہیں، کعبے کے اندر دو پتھر رکھے، ایک مقام ابراہیمی پتھر رکھا ہے، ایک پتھر جو ہے وہ حجر اسود ہے جو جڑا ہوا ہے کعبے میں۔ اب یہ دو پتھر ایسے ہیں کہ جن کا احترام ہو رہا ہے، جن کو چوما جا رہا ہے۔ اب یہاں پر ہم کیا کریں بھائی؟ بتوں کو توڑوا کے دو پتھر کعبے میں رکھ لیے عزیز تھے، پھر تین پتھر اور رکھ لیے اور ان کو ادھر میدان میں، پتھر ہیں کعبے کے پاس 5، 3 پتھر برے 2 اچھے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں حکمت الہی۔ اب اللہ کی حکمت کو کوئی سمجھے۔ اچھا، کوئی اگر یہ کہے کہ ہم اللہ سے شکوہ کریں گے، یہ کیا رکھا ہے تو نے، تو آپ کر کے دیکھیے، کفر ہو جائے گا۔ آپ کی وہ سنے گا اور سن کے چینج کر دے گا کیا؟ تو آپ وہاں پر کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ ہاں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ صاحبان علم سے پوچھیں۔ اللہ کہتا ہے صاحبان علم، اوتو العلم، جن کو ہم نے علم دیا ان سے پوچھو، وہ تمہیں یہ حکمت بتائیں گے اور اس کا راز بتائیں گے۔ راز تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہر نبی کی یادگار کو باقی رکھا، ہر نبی کی یادگار کو باقی رکھا تاکہ اس نبی کا نام اس یادگار سے رہ جائے۔ ہر نبی کی یادگار باقی رکھی، تاریخ میں نام رہے۔ اب آپ دیکھیے کہ نوح اپنی کشتی کے ساتھ زندہ ہے نا، ابراہیم اپنے کعبے کے ساتھ زندہ ہے، موسیٰ اپنے عصا کے ساتھ زندہ ہے، سلیمان اپنے تخت کے ساتھ زندہ ہے۔ یعنی ہر نبی کی ایک نشانی ہے اور وہ مشہور ہے۔
چاہے وہ جناب دانیال ہوں، وہ ہود ہوں، وہ صالح ہوں، وہ ہارون ہوں، ہر ایک کی ایک نشانی ہے، اس سے وہ زندہ ہے اور اس کا نام اس کے ساتھ آتا ہے۔ ہمارے پیغمبر نے یہ کہا کہ ہر پیغمبر اپنی نشانی کے ساتھ زندہ ہے، لیکن ہم تمہیں دو نشانیاں دے کے جا رہے ہیں، ایک کا نام قرآن ہے، ایک کا نام اہل بیت۔ اب پیغمبر کی زندگی کا نام ہے اہل بیت اور ذکر اہل بیت۔ آپ جتنا ذکر اہل بیت کریں گے وہی ذکر محمد ہے، اس لیے کہ وہ آخری نبی کی نشانی۔ اب دنیا کہہ رہی تھی کافی ہے، ہم نے لے لیا، کلیجے سے لگا لیا، اور محمد کی آل کو کہہ رہی تھی ان کو ختم کر دو، ان کا نام و نشان مٹا دو، اور پھر وہ کامیاب ہو گئے اور انہوں نے صفایا کر دیا، گویا اپنے حساب سے نبی کے گھر کا خاتمہ کر دیا انہوں نے، اور جتنے تھے سب کو کربلا میں مار ڈالا، سب کو مار ڈالا۔ اب رہ گیا یہ کہ اللہ نے اپنی حکمت سے یہ کہا کہ ہم محمد کی نشانی کو مٹنے نہیں دیں گے، اس لیے اس نے کہا محمد کی نشانی کا نام ہے سید سجاد۔ علی بن الحسین زین العابدین، اب تم اس کو مٹا نہیں سکتے، ہماری حکمت جو ہے وہ اس کو جلا رہی ہے، اور ہماری حکمت کا یہ پیغامبر ہے، اور ہم اپنی حکمت اسے عطا کرتے ہیں، اور وہ حکمت الہی سے سب کچھ بتائے گا دنیا کو کہ ایک تنہا کیا کر سکتا ہے۔ دیکھیے پہلا مسئلہ تو یہ آئے گا کہ جتنے لوگ اولاد محمد کے مر چکے اتنے ہی یہ پھر بنا کر لے آئے، اور اس سے زیادہ تعداد چھوڑ کے دنیا سے جائے۔ اس لیے حکمت یہ ہے کہ ابھی تم 40 سال بیٹھے رہو تاکہ اتنی ہی نسل اور بڑھ جائے جو کربلا میں کٹ چکی ہے، اور جتنے لوگ مارے گئے سب کے یہاں اولاد بڑھ جائے۔ اگر عباس مارے گئے، ان کے بھائی مارے گئے، اولاد عباس بھی ترقی کرے، مسلم کی اولاد بھی ترقی کرے، جتنے بنی ہاشم ہیں جب سب کے بچے جوان ہو جائیں اس کے بعد تم جانا یہ دنیا چھوڑ کر، پورا خاندان دوبارہ بن جائے، ویسے ہی سج جائے پورا خاندان، اور سب کی نسل جوان ہو کر تمہارے سامنے آئے اور تمہیں امام کہے۔ لیکن نسل بڑھے، پرورش پائے، اس کے لیے تو دولت چاہیے۔ یہ ایک اکیلا لٹ کے آیا ہے، کوفے سے شام قید خانے سے نکل کے مدینے آیا ہے، سب کچھ تو لٹ چکا ہے، امام تو مارے گئے ہیں، اب یہ خود امام وقت ہے، اب کیا کرے؟ ہاں تھوڑی سی زمین پڑی ہوئی ہے، حسین کا کوئی باغ ہے، علی کا کوئی باغ ہے، حسن کا کوئی باغ ہے، جس سے امام حسن مدد کرتے تھے غریبوں کی، وہ سوکھا پڑا ہے، اجڑا پڑا ہے۔ اب زین العابدین گئے، چند لوگوں کو لے کے گئے، یہاں پانی ڈالو، اس میں نمی کرو، کچھ درخت ہم اپنے ہاتھ سے لگاتے ہیں، چند درخت لگا کر 2 رکعت نماز ہر جگہ پہ پڑھی جہاں درخت بویا تھا، پھر دعا کی پروردگار اس درخت کو سوکھنے نہ دینا۔ وہ درخت بڑھتا تھا ایسے، 1 مہینے میں پورا درخت تیار ہو جاتا تھا، باغ تیار ہو گیا۔ اسی کو تو کہتے ہیں نماز کی برکتیں، ساری زندگی پڑھتے رہو اور دینے والا کچھ نہ دے تو فائدہ۔ جب پھل آئے، اس سے پہلے کے پھل توڑے جاتے ہیں، ہر درخت کے نیچے 2 رکعت نماز، 2 رکعت نماز۔ جب پھل ٹوٹ کر آئے گھر اور ڈھیر لگ گیا اور حجرے بھر گئے، پھر 2 رکعت نماز پڑھی، اور اس کے بعد تجارت کے لیے وہ مال اونٹوں پہ لدوا کر مصر، فلسطین بھیج دیا۔
جہاں ان کے اجداد جاتے تھے تجارت کرنے، جناب ہاشم بھی فلسطین اور مصر جاتے تھے، جناب ابو طالب بھی وہیں جاتے تھے، جناب عبداللہ بھی وہیں جاتے تھے، رسول خدا بھی خدیجہ کا مال لے کے وہیں جاتے تھے۔ اسی بازار میں سید سجاد نے اپنا مال بھجوا دیا، بک گیا، رقم آ گئی، اس رقم کو بنی ہاشم کی بیواؤں میں تقسیم کر دیا، یتیموں کی پرورش کے لیے۔ اب وہ یتیم بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، عباس کا چھوٹا بیٹا فضل جو تھا وہ بھی جوان ہو گیا، مسلم کے بیٹے بھی جوان ہو گئے، مسلم کے پوتے بھی جوان ہو گئے، جناب عقیل کے پرپوتے بھی جوان ہو گئے، عباس کے تینوں بھائیوں کی اولاد بھی جوان ہو گئی، جو کربلا میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے وہ سب بڑے ہو گئے، وہ بڑے ہو گئے، گھر بھر گیا جوانوں سے دوبارہ، اور پھر سب کے کمر میں تلواریں لگ گئیں، اور پھر سب سید سجاد کے محافظ بن گئے۔ ایک شجاعت، اب ظاہر ہے کہ ایک ہی دروازہ ہے۔ دیکھیے، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، حکیم کے پاس جاتے ہیں، خدا نہ کرے کوئی شکایت ہو جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک آپ کو فکر رہتی ہے، کسی بزرگ سے کہا دعا کر دیجئے، کئی مجلس ہو رہی ہے، پرچہ دے دیا ذرا دعا کر دیجئے، مسجد میں گئے، نماز پڑھانے والے پیش نماز سے کہا دعا کر دیجئے، فلاں علی لے، والدہ علی لے، دادا علی لے، نانا علی لے۔ گویا جو دوا ڈاکٹر حکیم کی چل رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی چل رہی ہے، اور یہ یقین ہے کہ دعا سے مریض اچھا ہو جائے۔ یہ کہاں سے شروع ہوا؟ یہ معاملہ شروع کیسے ہوا؟ یہ معاملہ رسول اللہ کے دور سے شروع ہوا کہ حکمت کی دوائیں موجود تھیں، لیکن اپنے بچے کو لے کے رسول کے پاس آتے تھے، دعا دم کر دیجئے، رسول اللہ نے سر پہ ہاتھ پھیر دیا، لو ٹھیک ہو گیا، رسول اللہ کے وضو کا پانی لے لیا، منہ پہ مل لیا، لو ٹھیک ہو گیا۔ یعنی یہاں سے روحانی علاج چلا۔ اب سب کو یہ یقین تھا جو محمد کی اولاد ہے اس میں یہ سارے اثرات موجود ہیں۔ مولا علی شفا دے دیتے تھے، امام حسن شفا دیتے تھے، مریض کے سر پہ حسین نے ہاتھ رکھ دیا، شفا ہو گئی۔ سینکڑوں واقعات کتابوں میں درج ہے معجزہ کہ صرف ہاتھ رکھ دیا مریض صحیح ہو گیا۔ تو اب سید سجاد پہ زیادہ یقین تھا، اس لیے یقین تھا کہ جو لاکھوں تلواروں سے بچ کر زندہ رہ سکتا ہے، اس سے بڑا صاحب معجزہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اگر حکیم کا علاج ہو رہا ہے تو سب کو سچا یقین یہ تھا کہ سید سجاد کے پاس جاؤ، دعا کراؤ، صحیح ہو جائے گا۔ ہزاروں واقعات کتاب میں لکھے ہیں کہ کسی کو کوئی پریشانی ہوئی اور وہ دروازے پہ موجود، مولا یہ پریشانی، مولا یہ پریشانی۔ اب یہ پتہ کیسے چلے کہ پریشان حال آتے تھے دروازے پہ اور ان کی پریشانیاں دور ہو جاتی تھی اور سید سجاد مسئلہ حل کر دیتے تھے؟ تاریخ کو کیسے پتہ چلے گا؟ اس لیے کہ مورخ تو چاہے گا چھپا لو اس روحانیت کو، کاہے کے لیے لکھو روز کے واقعے کہ ایک گیا شفا ہو گئی، دوسرا گیا شفا ہو گئی، اس کا یہ کام ہو گیا، اس کا کیوں لکھے گا وہ؟ ارے وہ ہسٹری لکھے گا، کون حکومت کر رہا ہے، تخت پہ کون بیٹھا ہے، سیاست ملک کی کیسے چل رہی ہے۔ ارے وہ عبد الملک بن مروان کا حال لکھے گا یا اس سید زادے امام زادے کا حال یہاں بنی ہاشم کے محلے میں آ کے؟ مورخ کو وہاں پیسے ملیں گے، یہاں پیسے کہاں ملیں گے؟ بادشاہ کی تعریف کرے گا تو وظیفہ ملے گا، یہاں آ کے بیٹھ کے لکھے گا تو کیا ملے گا؟ دو کھجوریں۔ یہاں کیوں آئے گا؟ لیکن قدرت اپنے حکمت سے یہ چاہتی ہے کہ اگر ہسٹری لکھی جا رہی ہے بادشاہ کی تو ہم اپنی حکمت سے اس کی ہسٹری لکھوائیں۔
اگر ہسٹری نہ لکھی ہوتی تو ہر سال ہزاروں لوگ بیٹھ کر اس طرح سن رہے ہو. ارے ان بادشاہوں کی محفلیں اب نہ جمتی ہیں، نہ کوئی حال سنانے والا. کہاں ہوتی ہے مروان کی مجلس؟ ہم کو تو بتاؤ. کہاں عبد الملک بن مروان کا ذکر؟ سید سجاد، سید سجاد. کیسے پتا چلا؟ حکمت الہی نے کیسے تاریخ میں لکھایا؟ یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں حکمت الہی کیا ہے. دنیا کے بادشاہوں کی تاریخ مورخ لکھتا ہے، لیکن روحانی لوگوں کی تاریخ اللہ خود لکھتا ہے. قرآن تو اب آئے گا نہیں، قرآن تو آ چکا. قرآن میں تو صفات بتا دی گئی کہ اگر تمہیں سید سجاد کو اپنا امام ماننا ہے تو پہچان لکھی ہوئی ہے قرآن میں. اور قرآن میں پہچان یہ بتا دی کہ جو سب سے زیادہ صابر ہو وہ تمہارے زمانے کا امام ہے. اور ان اللہ مع صابرین، اللہ صابرین کے ساتھ ہوتا ہے. جہاں صبر نظر آ جائے وہ تمہارا امام ہے، اور اللہ اس کے ساتھ ہے، حاکم کے ساتھ نہیں ہے. آپ بتائیں، امام الصابرین، صبر کرنے والوں کا امام. سب سے زیادہ صبر کس نے کیا؟ ایوب نے، اس کے بعد یعقوب نے، یحییٰ نے، زکریا نے. اب جتنے بھی صابر ہیں، جتنے بھی صابر نبی ہیں، سب کے امام سید الساجدین. رتبہ دیکھیے کیسے رتبہ بڑھاتا ہے، حکمت الہی رتبے کو بڑھاتی ہے. اب ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہر لمحہ علاج ہو رہا ہے اور شفا ہو رہی ہے سید سجاد کے ہاتھ سے؟ اب سنیے کیسے ہو رہی ہے، بس سن لیجئے مجھ سے. کہاں سنیں گے اور کیسے سنیں گے اور کیسے پتہ لگائیں گے؟ میں بتاؤں گا تو لوگوں کے سمجھ میں آئے گا، تو شاید پھر تفصیل سے پڑھ دیں اور آپ کو سنا دیں. کی پوائنٹ تو پتہ چلے کہ کہاں سے لائیں گے معاملہ، کہاں سے جوڑیں گے. تو اب جیسے کوئی آیا، سرکار بہت قرضدار ہو گیا. قرضہ کمر توڑ دیتا ہے، بڑی بدنامی ہوتی ہے. لاکھوں کروڑوں کا قرضہ، اس سے مانگا، 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 اور مانگ کے دے دیں گے، دے دیں گے، دے دیں گے، بڑھتا جا رہا. اگر ایک انسان قرضدار ہو گیا تو اس میں حیرت کی کیا بات؟ ملک قرضدار ہو گیا. پاکستان اپنا مثالی ہے اس معاملے میں. دنیا میں سب سے بڑا قرضدار ملک کون؟ پاکستان. سارے بڑے ملکوں سے قرضہ لیے بیٹھا ہوا. آپ جب قرض لیں گے کسی سے، وہ آپ کو بلیک میل بھی کرے گا، میرا یہ کام کر دیجیے اور میرا یہ کام کر دیا، جائیے یہ کریے. جب دھوپ میں چلے جا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں. قرضہ جو اس سے لیا، اور قرضہ اپنی جگہ باقی، ہلاک بھی ہو رہے ہیں اور قرضہ پھر باقی، وہ لے کے رہے گا. یہی ملک کے ساتھ ہو رہا ہے. قرضہ اپنی جگہ باقی اور کام سارے بڑے ملک ان سے کرائے چلے جا رہے ہیں اور ان کو کرنے پڑ رہے ہیں. اس لیے کہ قرضہ جو لیا ہوا ہے، اس سے کیا پتہ چلا؟ قرضہ بہت خراب چیز ہے، جان لیوا چیز ہے. بعض لوگ خودکشی کر لیتے ہیں اور مر جاتے ہیں، قرض نہیں دے پاتے تو اپنے آپ کو مار لیتے ہیں. ایسی خطرناک چیز، اور ایسے خطرناک مرض میں جب کوئی مدد کو تیار نہیں، ہاتھ جوڑے کھڑے سید سجاد قرضدار ہو گیا. آپ نے کاغذ لیا اور ایک دعا لکھی کہ یہ دعا پڑھتے رہو، قرض ادا ہونا شروع ہو جائے گا. اس کے اوپر ہیڈنگ لکھی ہے قرض ادا کرنے کی دعا. اب وہ دعا لے گیا، اس نے پڑھنا شروع کیا، قرض ادا ہونا شروع ہو گیا. اللہ نے اسباب پیدا کیے. اب کوئی آیا، اس نے کہا مولا ایک شخص سے بہت جھگڑا ہو گیا ہے اور وہ جانی دشمن ہو گیا، اب اس کی گلی سے نکلتا ہوں تو خطرہ ہے کہ مار نہ ڈالے تلوار سے. جھگڑا بہت خطرناک چیزوں پہ ہوا ہے. مولا نے کاغذ لیا، دعا لکھی، کشل و صفائی کی دعا. یہ دعا پڑھنا، وہ تمہارا دوست بن جائے گا اور پھر تم اس کی گلی سے آرام سے نکل جانا. کاغذ لے گیا، دعا پڑھنا شروع کیا
اور 10 دن کے اندر اندر وہ دوست بننے لگا، اتنا بنا کہ خود ہی گھر پہ آ گیا اور کہنے لگا کہ بھائی ہمیں معاف کر دو، ہم غلط فہمی پہ تھے اور تمہارے دشمن ہو گئے تھے، دونوں گلے لگے۔ لیکن جب قرض دار آتا تھا تو کہتے تھے جب قرضہ ادا ہو جائے آ کے بتا تو جانا کہ قرضہ ادا ہو گیا، اس دعا کا اثر ہو گیا۔ اور جب میل محبت ہو جائے تو بھی آ کے بتا دینا کہ دشمن دوست بن گیا، تو پھر وہ آتے تھے دونوں، سرکار یہ دوست بن گئے، ہم دونوں دوست ہو گئے۔ کہا اچھا جاؤ، وہ دونوں گئے، آپ نے مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز۔ پروردگار تیرا شکر ہے میں نے 2 مومنوں کو گلے ملا دیا۔ قرض دار آیا، مولا قرضہ ادا ہو گیا۔ کہا اچھا جاؤ، مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز۔ پروردگار تیرا شکر ہے کہ اس کا قرضہ ادا ہو گیا۔ پورے شہر کے قرضے ادا ہونے لگے، دشمنیاں ختم ہونے لگی، امن پھیلنے لگا، مدینے والے چوکھٹ پہ سجدے کرنے لگے۔ اب یہ محاورے کا جملہ ہے، بول دوں اب جاؤ سجدہ کرو، یہ محاورہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ فقہ کا کوئی فتویٰ میں نے دے دیا کہ فلانی جگہ جا کے سجدہ کر لو، جیسے ذوالجناح کے لیے کہتا جاؤ سجدے کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ذوالجناح کو سجدے کیے جائیں، اس لیے کہ جانور کو سجدہ کرنا حرام ہے، یہ محاورہ ہے۔ جیسے کیفی آدمی نے اپنے مجموعہ کلام غزلوں کا نام رکھا آوارہ سجدے، سجدے آوارہ تھوڑی ہوتے ہیں۔ اب کسی نے ان کے اوپر مقدمہ کیا زندگی میں کہ مقدمہ کر دیتا عدالت میں کہ سجدے آوارہ ہوتے ہیں کیا؟ سجدے پر کم سے کم 200 مجموعوں کے نام ہیں غزلوں کے، 200 مجموعے آ چکے ہیں اردو میں جو سجدے کے نام پر ہیں، اور اس کے ساتھ کوئی اور لفظ لگا ہوا ہے۔ آپ سب کے پیچھے دوڑتے پھر یہ دیکھیے دیکھیے شرک ہو گیا، دیکھیے دیکھیے شرک ہو گیا، نہیں، یہ محاورہ ہے، یہ ایسے بولا جاتا ہے ارے صاحب وہ تو سرکاری چوکھٹ پہ جا جا کے سجدے کرتے، تو کیا وہ سچ میں سجدے کرتے؟ یہ محاورہ ہے، سجدہ اردو میں محاورہ بن چکا، آپ شرع میں کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سب کی حیثیت شریعت میں ہے، اردو میں جب آیا یہ سب کچھ اردو میں تو لغت میں تو محاورہ بن گیا، اس میں کیا پریشانی ہے؟ روزہ بھی محاورے میں آتا ہے، نماز بھی، زکوٰۃ بھی، حج بھی۔ آپ کہیں گے حج کہاں محاورے میں آتا ہے؟ لغت میں دکھائیے، ہے کسی کو یاد کہ حج جو ہے محاورے میں ہے؟ تو اس طرح محاورے پسند آئے نہ پسند آئے دشمنی نہ کرو، جملے نکال کے لوگوں کو گمراہ نہ کرو، کو سمجھو کہ میسج دیا جا رہا ہے، پیغام دیا جا رہا ہے۔ کون دے گا یہ پیغام کہ بعد کربلا سید سجاد نے کس طرح پیغام حسین کو پہنچایا؟ دین کو دوبارہ جلانا ہے، دین پہ لوگوں کو قائم رکھنا ہے، اس لیے کہ لوگ باغی ہو رہے تھے کہ اللہ موجود تھا اور پورے نیک لوگ مار ڈالے گئے، اور ایک فرقہ پیدا ہو گیا اللہ کے خلاف کہ کربلا میں اللہ نے حسین کی مدد کیوں نہیں کی؟ تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ہم نہیں مانتے کہ حسین شہید ہوئے، حسین زندہ ہے اور زندہ آسمان پہ گئے ہیں۔ اس فرقے کا نام ہو گیا واقفیہ۔ واقفیہ ایک فرقہ نکل آیا اور اس نے کہا نہیں حسین مرے نہیں، اور وہ سب محمد حنفیہ کے ساتھ ہو گئے۔ اسی میں سے دوسری شاخ زیدیہ بن گئی، اور وہی زیدیہ جو ہے وہ حوثی بن گئے، اور حوثی بن کے وہ سب یمن میں جا کے آباد ہو گئے۔ وہ شیعہ نہیں ہے۔ دیکھیے جو اہل بیت کو مانے ضروری نہیں ہے کہ وہ سب شیعہ ہوں، نہ نہ نہ، ہماری شرط ہے اثنا عشری،
ہم 12 میں کسی کو شامل نہیں کرتے. حوثی جو ہے وہ محمد حنفیہ کو بھی امام مانتے ہیں تو وہ شیعہ نہیں ہوئے. ہماری نظر میں شیعہ نہیں ہے, سنیوں کی نظر میں شیعہ ہو تو ہم کیا کریں؟ ہم نہیں مانتے. ہم یمنی زیدیوں کو شیعہ نہیں مانتے, ہم شام کے علویوں کو شیعہ نہیں مانتے, ہم نصیریوں کو شیعہ نہیں مانتے. شیعہ ایک الگ چیز ہے, اس کا ذکر حدیث قصہ میں ہے. آج شیعوں کو چھپانے کے لیے تبھی تو حدیث قصہ کی مخالفت کرتے ہیں تاکہ اصل شیعہ پتہ نہ چلے اور آپ مشہور کریں یہ غالی ہے, یہ اخباری ہے, یہ نصیری ہے, تاکہ آپ کو موقع ملے اور آپ شرارتیں کرتے رہیں. تو شرارت کرنا دیکھیے اور ہے, شر بازی اچھی چیز نہیں. اچھی باتیں اچھی سوچ پیدا کریں, اچھی سوچ پیدا کرائیں. اس طرح کسی نے آ کے کہا کہ خطرہ یہ ہے کہ عرب کی سرحدوں پر روم یعنی کہ انگریز عیسائی حملہ کر دیں اور عرب پہ قبضہ ہو جائے اور عرب کو غلام بنا لے. چونکہ باہر کی بیرونی طاقتیں عرب کے مقابل طاقتور ہونا شروع ہو گئی تھیں اسی زمانے سے. یورپ جو ہے وہ مضبوط ہوتا جا رہا تھا اور خطرہ تھا کہ عرب کو غلام بنا لے. تو بادشاہ کے لوگ آ کے زین اللہ, ابھی تو عوام آ رہے تھے نا, اب گورنر آ کے بیٹھ گئے, اب بادشاہ کا آدمی آ کے بیٹھ گیا ہے. سید سجاد خطرہ ہے سرحدوں پر. آپ نے کاغذ اٹھایا, ایک دعا لکھی, سرحدوں کی حفاظت کی دعا, اور کہ جاؤ جسے بہت سرحد پہ خطرہ ہے وہی پڑھے, ورنہ سرحدوں کا بچانے والا تو اللہ ہے. لیکن دعا پڑھ لے تو اس کو اطمینان ہو جائے گا, حملہ نہیں ہوگا. جب یہ ساری دعائیں جمع ہو گئیں تو ایک کتاب بنی پوری, اس کا نام رکھا گیا صحیفہ کاملہ, سید سجاد کی دعاؤں کا مجموعہ جو آپ ہر نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے. اس کی وجہ سے ملک میں امن رہتا تھا, دشمنیاں پھیلتی نہیں تھی, قتل عام اور خونریزی ہوتی نہیں تھی, لوگوں کے قرض ادا ہو رہے ہوتے تھے, بیماریوں سے شفا ہو رہی ہوتی تھی. اس کا نام رکھا گیا صحیفہ کاملہ. یہ سید سجاد کی کتاب. ایک طرف کتاب تیار کی دعاؤں کی, دوسری کتاب آپ کی جو ہے اس کا نام ہے آل محمد, زبور آل محمد. زبور جو ہے, چونکہ دیکھیں بہت سمجھانا پڑتا ہے ان چیزوں کو, علمی چیزیں کوئی بیان نہیں کرتا, اس کے پسینے ہو جانا پڑتا ہے اور بڑی محنت لگتی ہے. یہ مجلسیں علمی ہوتی ہیں, سطحی نہیں ہوتی ہیں. ایسی تو پڑھ کے لوگ بہت ہی چلے جاتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں بس مجلس ہو رہی ہے اور بڑا مزہ آ رہا اور بڑا مجمع ہے. نہیں, ہم یہ سب کچھ نہیں کرتے. ہم ایک ایسا میسج محفوظ کروا کے جا رہے ہیں جو صدیوں کام آئے گا لوگوں. ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے یہ سب کچھ یہاں تک پہنچنا, اتنی باریکی تک. زبور آل محمد یہ کیا ہے, اس کو سمجھیے. زبور کیا ہے, پہلے زبور کو سمجھیے. کس کا نام زبور کیوں ہے؟ سید سجاد کی اس کتاب کا نام زبور کیوں؟ اس لیے کہ زبور جو اتری تھی جناب داؤد پر وہ نثر میں نہیں تھی, وہ نظم میں اتری تھی. وہ نظم میں اتری تھی. نظم کسے کہتے ہیں؟ یعنی عبارت وزن میں ہو, یعنی ایک ٹکڑا اور اس کا دوسرا ٹکڑا دونوں کا وزن برابر ہو. جب دو وزن برابر ہوں گے تو کہا جائے گا شعر, اور پھر تسلسل کے ساتھ شعر آتے چلے جائیں گے. چونکہ شعر میں اتری تھی یہ کتاب. شعر میں کیوں اتری؟ اس لیے کہ داؤد کا لہن بہت اچھا تھا اور شعر ہمیشہ لہن میں اچھا لگتا ہے. تو جب ان پر وحی ہوتی تھی تو وہ نظم وہ ایسے پڑھتے تھے, ایسے ان کے گلے سے نکلتی تھی کہ تھا پورے میدان میں. اب وہ پہاڑی پہ بیٹھے ہیں اور وحی ہو گئی, جبریل لے آئے اور انہوں نے پڑھنا شروع کیا. اب وہ لہن ایسا تھا کہ سارے پرندے اڑ کے آ کے ان کے قدموں میں بیٹھتے ہیں اور وہ بیٹھ کے سن رہے ہیں. جتنے جنگل کے جانور سب ادب سے آ کے بیٹھ گئے اور اس لہن کو سن رہے ہیں.
جب انسانوں کو پتہ چلتا کہ پرندے بیٹھے ہیں، جانور بیٹھے ہیں، تو پیچھے آ کے انسان بھی خاموش، ہوش برابا جھوم رہے ہیں داؤد کی آواز پر جھوم۔ داؤد کو آئے ہوئے کئی ہزار برس ہو گئے۔ آج اردو زبان ابھی بنی ہے، 1000 برس پہلے سے شروع ہوئی ہے، ترقی اس کی ہوئی ابھی 250 سال پہلے۔ 250 سال پہلے زبان نے ترقی کی، بن چکی تھی۔ تو داؤد کے کتنے ہزار برس کے بعد محاورہ آ جایا کہ جہاں کسی کی آواز اچھی دیکھی کہ آپ تو لہن داؤدی کے مالک ہیں، آپ تو جناب داؤد کے ثانی ہیں، داؤد ثانی۔ کئی شوشخان ایسے یہاں گزرے جو مارٹن روڈ میں پڑھتے تھے، مقصود مرزا وغیرہ اور ان کے بیٹے، انہیں خطاب ملا تھا داؤد ثانی، ایسی شوشخانی کرتے تھے۔ اب جو لوگ لہن پر اعتراض کرتے ہیں وہ انہوں نے داؤد کی تاریخ نہیں پڑھی، وہ نہیں جانتے کہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان دونوں، سلیمان کی کتاب بھی نثر میں نہیں نظم میں ہے، نظم میں، اور وہ بھی لہن سے پڑھتے ہیں، دونوں باپ بیٹے تھے، سمجھ لیا۔ تو اب یہ لہن رسول خدا کی اولاد میں بھی اللہ نے رکھا، اس لیے کہ لہن جو ہے وہ معجزہ تھا۔ تو جناب سیدہ نے جب مرثیہ پڑھا تو چونکہ عرب میں تحت اللفظ کا وجود نہیں تھا، تحت اللفظ آپ سمجھتے ہیں، جسے میں پڑھوں یا رب چمن نظم کو گلزار ارم کر، تو فیض کا مبتا ہے توجہ کوئی دم کر، اے ابر کرم خوش زراعت پہ کرم کر، تم نام کو اعجاز بیانوں میں رقم کر۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے تحت اللفظ، اور اسی کو اگر کوئی شوشخان پڑھے تو وہ لہن سے پڑھے گا، اسے لہن کہتے ہیں۔ تو لہن اور تحت اللفظ میں فرق ہے۔ عرب میں شعر ایسے نہیں پڑھا جاتا تھا جیسے میں نے ابھی پڑھا، وہاں جب بھی شعر پڑھا جائے گا لہن سے پڑھا جائے گا۔ تو جناب سیدہ نے اسے لہن میں پڑھا، صبت علیہ مصائب لو اللہ سرنا لیالیا، صبت علی الایام سرنا لیالیا، اے بابا آپ کے بعد مجھ پر اتنی مصیبتیں پڑیں کہ اگر دنوں پہ پڑتی تو دن رات میں تبدیل ہو جاتے۔ حضرت زینب نے جتنے نوحے پڑھے امام حسین کے، امام حسین نے جتنے نوحے پڑھے کربلا میں حضرت عباس کی لاش پہ پڑھا، حضرت علی اکبر کی لاش پہ پڑھا، یہ سب لہن سے پڑھا جاتا، عربی شعر لہن سے پڑھا جاتا۔ تو وہی لہن ہماری مجلس میں آیا، اور ہمارے ہاں سوچ سلام ہمارے بچے جوان بزرگ لہن سے پڑھتے ہیں، یہ جائز ہے، یہ آل محمد کی طرف سے تحفہ یافتہ ہے، اس لیے کہ اس میں درد ہے، یہ عرب کا طریقہ ہے۔ جب گیا ہے بشیر اعلان کرنے تو سید سجاد نے کہا جاؤ جا کے سب کو مدینے میں خبر دو، تو اس نے لہن میں پڑھا ہے یثرب والو اب یہ شہر رہنے کا قابل ہے، سمجھے نا؟ تو لہن کوئی بری چیز نہیں ہے جو آپ کو ڈرایا اور خوف زدہ کیا۔ دیکھیے کتنے ڈیٹیل میں جانا پڑا، کیا کیا سمجھانا پڑا۔ اب سید سجاد نے کچھ دعائیں لہن سے نظم میں پڑھی اور ردیف وار پڑھی۔ اب ردیف وار سمجھانا پڑے گا بچوں، اس لیے کہ جو شاعر اپنا دیوان تیار کرتا ہے تو پہلے کچھ کلام اس کا الف سے ہوتا ہے، کھادا آخر میں آئے، کچھ میں یہ ہوتا ہے کہ بے سے شروع ہوگا، سب رب کب نب سب تب، پھر پے سے ہوگا، پھر تے سے ہوگا، پھر سے ہوگا، پھر جیم سے ہوگا، پھر چے سے ہوگا، یہ تک ردیف جاتی ہے، اسی کہتے ہیں ردیف وار اشعار۔
جناب سید سجاد نے پہلے الف والے شعر کہے، پھر بے کے کہے، پھر جیم کے کہے، پھر ہے کے کہے، خا کے، دال کے، اور یہ تک آپ نے کہے، اور اس میں آپ نے اللہ کی بارگاہ میں راز و نیاز کیا. پہلے حمد باری، پھر حمد پیغمبر، پھر مدح علی، پھر مدح فاطمہ، پھر مدح حسن اور حسین، پھر کربلا کا واقعہ. اور آپ نے منظوم ہر نماز کے بعد پڑھتے تھے. اس کتاب کا نام ہے زبور آل محمد. وہ عربی میں ہے، وہ میرے پاس ہے. اس کا ترجمہ منظوم اسی بحر میں اردو میں کیا. کس نے کیا؟ مرغوب نقوی. مرغوب نقوی کون؟ جسٹس، یہاں کے بہت بڑے جسٹس تھے، اور انہوں نے بے نظیر کے الیکشن کرایا. جسٹس نقوی ان کے والد تھے، ڈیفنس میں رہتے تھے. اب انہوں نے جب اردو میں سید سجاد کی اس کتاب کا ترجمہ کیا، اس کا نام رکھا گلستان سجاد. تو میرے پاس عربی والی بھی ہے جو جناب سید سجاد کی، اور جو ترجمہ ہے گلستان سجاد وہ بھی ہے. اور جو پورے کراچی کے کتب خانے میں کسی کے پاس نکل آئے تو میرے پاس آئیے گا، میں آپ کو 2000 روپیہ انعام دوں گا. جو صرف یہ پتہ لگا کے آ جائیں کہ کس کتب خانے میں یہ کتاب ہے. اور جسے زیارت کرنا ہو وہ ہمارے ہاں کے زیارت کرے سید سجاد کی کتاب کی. تو آپ نے 2 کتابیں قوم کو دیں، ایک زبور آل محمد، ایک صحیفہ کاملہ. صحیفہ کاملہ 50 بار چھپ چکی ہے لاہور سے، اور چھپے جاتی اور بازار میں موجود ہے، تاکہ پتہ چلے کہ سید سجاد کی ذات گرامی کی تھی. 2 کتابیں تیار کرنا، ہر وقت شکرانے کے سجدے، ہر وقت عبادت میں رہنا. اتنے سجدے کہ سید الساجدین ہو گئے. سجدے علی کے مشہور، حسن کے مشہور، حسین کے مشہور. رسول خدا سے زیادہ سجدے کس نے کیے تھے؟ لیکن 4 معصوموں کا خطاب سید الساجدین نہ ہوا، ان کا ہو گیا. پتہ چلا ان کے سجدے اتنے بڑھ گئے کہ ہر لمحہ سجدہ. اب جو ہر لمحہ سجدہ کر رہا ہو، ہر لمحہ عبادت کر رہا ہو، اور وہ دعائیں بھی بتا رہا ہو، لوگوں کی مدد بھی کر رہا ہو، اور باغات کو بھی دیکھ رہا ہو، تجارت کو بھی دیکھ رہا ہو، اور اس کے بعد وہ مجلس حسین بھی کر رہا ہو. مجلس حسین بھی کر رہا ہو، فرش عزابی پچھ رہا ہو، اور شعور عزاداری سکھا رہا ہو. بتا رہا ہو فرش کیسے بچھے گا، لوگ کیسے آ کے بیٹھیں گے، ممبر کہاں رکھا جائے گا، ذاکر کس طرح برآمد ہوگا، ذاکر کو کس طرح ممبر پہ بٹھایا جائے گا، ذاکر کا احترام کیا ہے. امام خود فرمائیں گے ذاکر سے کہ ممبر پہ جاؤ. ذاکر ہاتھ باندھ کے کہے گا کہ یہ بے ادبی ہے، آپ نیچے بیٹھیں، میں بلند ہو کے بیٹھوں. امام اسے سمجھائیں گے کہ ذاکر کا رتبہ یہ ہے کہ سارے معصومین فرش اعضاء پہ بیٹھتے ہیں، ذاکر اوپر بیٹھتا ہے. یہ ذاکر حسین کو اللہ نے اپنی حکمت سے رتبہ دیا. اب جل کے مر جاؤ اور ذاکر کے خلاف جو چاہے کرو. امام کی نظر میں قابل احترام، اس لیے کہ وہ ذکر حسین کر رہا ہے. اب یہ کہنا کہ صاحب ذاکر پیسے لے لیتے ہیں، اپنی مرضی سے کوئی دے رہا ہے تو آپ کی چھاتی کیوں پھٹ رہی؟ اگر کسی کے پاس پیسہ ہے اور وہ دے رہا ہے، وہ سوچ کر دے رہا ہے کہ بھائی اس کے بچے بھوکے مر جائیں گے، اس کا خرچہ کہاں سے چلے گا، اس کا رزق کیسے چلے گا، یہ نوکری نہیں کرتا، یہ آفس نہیں جاتا، یہ تجارت نہیں کرتا، اس کے پاس دکان نہیں ہے، اس کے پاس مکان نہیں ہے. اگر دے دیا تو موت آ گئی. تاجر خون حسین، جوش ملی آبادی نے ایک مصرع کہہ دیا، وہی پکڑ لیا. ارے آپ جانتے بھی ہو کہ جوش کیا تھے، جوش کو اس سے واسطہ کیا تھا. وہ شاعر تھے، ان کو کیا پتا ذاکری کیا ہوتی، انہیں کیا پتا مجلس کیا ہوتی. وہ ملی آباد کے پٹھان تھے، وہ بہت دیر میں شیعہ ہوئے، انہیں شیعت کا پتہ بھی نہیں تھا. وہ پٹھان تھے، ان کے دادا پردادا سب شیعوں کے دشمن تھے. ایسے دشمن تھے کہ عزاداری کو بند کرانا چاہ رہے تھے. ایک اکیلے وہ گھر میں نکلے تھے،
ابا بھی ان کے دشمن تھے، انہوں نے کہا تھا اگر تم شیعوں کے جاؤ گے ہم تمہیں جائیداد سے محروم کر دیں گے. ایسا تو خطرناک خاندان تھا. وہ جا کے میں نے خود ملی آباد میں دیکھا. میں جوش کی بستی میں ملی آباد گیا، میں نے پٹھانوں کو دیکھا بڑی بڑی لاٹیاں لیے ہوئے سب بیٹھے ہوئے تھے جلسے میں. جو ساتھ ہے خطرناک علاقہ ہے، اب بھی پٹھانوں کا علاقہ ہے. وہاں کے پٹھان تھے، ان کو کیا پتا وہ سید تھے کوئی کہ وہ جانتے سید معرفت رکھتا ہے عزاداری کی، پٹھان تھوڑے. ارے وہ اکیلے پٹھان تھے جو شیعہ ہوئے، ورنہ یہاں کے کتنے پٹھان آپ نے شیعہ کر لیے. اس لیے کہ وہ تو آپ کا جلوس دیکھ کے پٹھان کہتا کافر 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 کافر. اب جو صاحب کو کیا پتا، ان کو کسی نے سکھا پڑھا دیا کہ یہ ذاکر لوگ بڑا پیسہ لیتے ہیں. ان کا لاؤ میں ایک نظم لکھ دوں ذاکروں کے خلاف، انہوں نے لکھ دیا. بعد میں جس کے خلاف لکھا تھا اس کا ہارٹ فیل ہو گیا. نظم پڑھ کے اس کو کیا پتا تھا کہ ایسی بات کہہ دی جائے گی کہ میں تاجر خون حسین، اس کا ہارٹ فیل ہو گیا. وہ سب سے بڑے خطیب کے خطیب اعظم قال اللہ مقامہ سبت حسن صاحب، ان کا ممبر پہ ہارٹ فیل ہو گیا جب انہوں نے سنا کہ جوش نے ایسے. جو صاحب نے توبہ توبہ کی، ارے میں نے کیسی نظم لکھی، میں تو سبت حسن کا قاتل ہو گیا. بھائی پورا واقعہ جانو. جب وہ خود کہتے تھے میں ذاکروں کا قاتل ہوں تو آپ ان کا مصرع کیوں پڑھتے ہو؟ تاجر خون حسین کیسی تجارت؟ یہ تجارت تھوڑی. یہ تو ائمہ نے بتایا کہ ذاکر کا رتبہ یہ ہے کہ پیسہ کچھ نہیں ہے. سید سجاد اپنی آبا اتار کے دیتے تھے، اپنی آبا کچھ نہیں. اب امام کا روب و دبدبہ پورے عرب پہ ایسا چھایا. دیکھیں جہاں حسین کا نام مٹا کر یہ تھا کہ حاکم کا نام ہو جائے گا، سب الٹا ہو گیا. پورا پورا الٹ پلٹ، عراق، ایران، یمن، عرب سب آ کے چھپ گیا سید سجاد کے ساتھ. ان کا کردار، ان کی سیرت، ان کی عظمت، ان کی صورت، یہ تو رسول اللہ کی شبیہ ہے. ان کو دیکھ کے رسول اللہ یاد آ جاتا ہے. شان رسالت ان میں ہے، شان نبوت ان میں. تو اتنا روب و دبدبا تھا، اتنا روب و دبدبا کہ حاکم حشام جو کہ خلیفہ وقت ہے وہ حج کرنے آیا خانہ کعبہ میں، اور طواف کر کے اس نے چاہ کے حجر اسود کو بوسہ دے. لوگوں نے دھکا دیا، پیچھے گر گیا. لوگوں کو کیا پتا کہ حاکم گھسا ہوا ہے یہاں آیا ہوا ہے. وہاں تو وہ اس قدر دھکا پیل ہوتی ہے اور کونیاں مارتے ہیں افریقہ والے کہ آپ گھس نہیں سکتے اندر، چوم نہیں سکتے. سب لوگ تھوڑی چوم سکتے ہیں، اتنا رش ہوتا ہے آج کے زمانے میں. وہ آگے تھک کے آگے سامنے خانہ کعبہ کے ایک بلندی پہ بیٹھ گیا. اب فرزدق اس کا نوکر تھا، درباری نوکر تھا، شاعر تھا. اس کو رکھا ہوا تھا فرزدق کو کہ شعر کہتا رہے ہماری شان میں. اب ایسے میں باب ابراہیم، یہ ایک سسٹم ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں کعبے میں. یہ سعودیوں کو بھی نہیں معلوم، میں بتاؤں تو سعودیوں کو پتا چلا. یعنی جیسے ہی آپ مقام ابراہیم سے اندر داخل ہوں گے تو اس کے سیدھ میں جو دروازہ کعبے کے دروازے کے سامنے وہ باب علی ہے. اب اگر انہیں پتہ چل جائے کہ میں 50 بار مجلس میں پڑھ چکا ہوں تو وہ دونوں باب بدل دیں گے، ابراہیم کا ادھر کر دیں گے، علی کا ادھر کر دیں گے. لیکن یہ سیدھ ہے، یعنی ابراہیم سے علی تک یہ صراط مستقیم ہے کعبے کے دروازے. اب باب ابراہیم سے جیسے ہی آپ داخل ہوں گے تو باب علی سے صحن میں آئیں گے اور کعبے کے دروازے کے سامنے آئیں گے، اور وہیں حجر اسود ہے رکن یمانی میں. اب رکن یمانی کی طرف لوگوں نے دیکھا کہ باب ابراہیم سے خوبصورت جوان، سیاہ ماما اور چاند جیسا چہرہ. اب جو وہ داخل ہوا تو جو مجمع کا آدھا ادھر آدھا ادھر آدھا ادھر، بیچ میں راستہ بننے لگا اور جتنے حاجی حجر اسود تک تھے ہزاروں لاکھوں سب دو حصوں میں بٹ گئے. اور وہ سیدھے گیا، اس نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور بوسہ دے کے واپس ہوا. جب تک وہ واپس نہیں ہوا سب ادب سے یوں کھڑے رہے اور وہ گزر گیا. وہ گزر گیا تو بڑا حیران ہوا شام. اس نے کہا یہ کون ہے؟ ارے میں بادشاہ ہوں اس ملک کا، اس رعایا نے مجھے راستہ نہیں دیا اور اس کے لیے سمندر کائی کی طرح پھٹ گیا اور بیچ سے راستہ بن گیا اور یہ گیا آسانی سے حجر اسود چوم کے آ گیا. کون ہے یہ؟ تو فرزدق نے
کہنا شروع کیا، وہ جو کچھ کہہ رہا تھا وہ شعر تھا، نثر نہیں تھی. اس نے کہنا شروع کیا، تیرے کہنے سے کیا ہوتا ہے، کیا تو اسے نہیں جانتا؟ اگر تو نہیں جانتا تو کیا کوئی نہیں جانتا؟ اس کو تو کعبے کا ذرہ ذرہ جانتا ہے، اس کو تو میزاب جانتا ہے، یہ صفا کا بیٹا ہے، یہ مروہ کا بیٹا ہے، یہ میزاب کا بیٹا ہے، یہ حتیم کا بیٹا ہے، یہ مقام ابراہیمی کا بیٹا ہے، یہی تو لخت جگر ہے حسین کا، یہ شہر بانو کا بیٹا ہے، علی کا پوتا ہے، محمد کا وارث ہے، یہ ہاجرہ کا پرپوتا ہے، یہ ابراہیم کا وارث ہے، یہی علی ابن الحسین سید سجاد زین العابدین ہے. اسی بات کو میر انیس نے اپنے یہاں کہا کہ دیکھیے ظالم محمد کا جو غیر ہے وہ ظالم ہے، وہ آل محمد کے مقابل بیٹھا ہوا ہے. تو انیس نے کہا غیر کی مدح کروں شہ کا شناخواں ہو کر؟ دوسرے مصرے میں کمال کر دیا، غیر کی مدح کروں شہ کا شناخواں ہو کر، جب میں حسین کا مداح ہوں تو میں دنیا والوں کی تعریف کروں؟ حسین کی مداحی کے بعد پھر چھوٹے موٹوں کی تعریف کروں؟ تم کیا سمجھو غیر کی مدح کروں شہ کا شناخواں ہو کر، مجھ رہی اپنی ہوا کھوؤں سلیمان ہو کر؟ ارے میں سلیمان ہوں، ہوا پر میری حکومت ہے، اگر حسین کا میں مداح ہوں تو میں ہر چیز پر حاوی ہوں. اب فرزدق بادشاہ کے سامنے، یعنی یہ ہے عروج آل محمد کا، باد کربلا سید سجاد عرب قوم کے سامنے بادشاہ کی حیثیت رکھتے ہیں. بادشاہ خود شرمندہ ہے اور وہ حجر اسود تک نہیں جاتا. اب وہ کہتا ہے فرزدق کہ اگر یہ باہر بھی کھڑے ہوں تو کعبہ خود انہیں بلاتا ہے، حجر اسود انہیں آواز دیتا ہے. یہ اگر بوسہ دیں ان کے لیے فخر نہیں ہے، حجر اسود کو یہ فخر ہے کہ یہ ہاتھ یہ شان سید سجاد. اب دیکھیں میں کہاں پر تھا، ذاکر کو پیسے دینے پر، تاجر خون حسین بات ہو رہی ہے نا. بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا میرے پاس کھڑے ہو کر تو ان کی تعریف کرتا ہے، قید کر لو اس کو، ہتکڑیاں ڈال دو اس کے ہاتھ، اس کو قید خانے میں ڈال دو. فرزدق کو باندھ کے پھینک دیا گیا قید خانے میں، قیدی ہو گیا. ایک دن ایک دربان ایسا آیا جو دوزدار لگ رہا تھا، تو اس نے کہا کہ تم دوزدار آل محمد لگتے ہو، میرا ایک پیغام میرے مولا تک پہنچا دو. کب بتاؤ ہم کوشش کریں گے. فرزدق نے کہا سید سجاد سے میرے امام سے کہنا کہ ایک چاہنے والا آپ کا قید میں پڑا ہوا ہے. دیکھیے پیغام پہنچا اور آپ نے کہا میرے چاہنے والے سے کہنا، دیر کیوں لگا دی پیغام بھیجنے میں؟ اب تم نے کہا ہے تو کام تمہارا آج ہی ہو جائے گا. وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، کہ پروردگار میرا ایک چاہنے والا قید خانے میں پڑا. یہ دعا بھی دے دی کہ اگر قیدی کو نکالنا ہے قید خانے سے یہ دعا پڑھو قیدی آزاد ہو جائے گا. کتنے لوگ اٹھائے گئے، مارے گئے، پیٹے گئے، پتہ بھی نہیں چلا کہ کس قید خانے میں پڑے. لوگ پریشان گھوم رہے ہیں ہمارا بچہ پکڑ لیا گیا، پکڑ لیا. ارے تو صحیفہ کاملہ میں دعا ہے، پڑھ لو، پھر مجلس سے سننے کا فائدہ. صحیفہ کاملہ رکھیے، دعا رکھیے، 40 بار ایک دعا پڑھو، جس کا بھی گرفتار ہوگا واپس آ جائے گا. کر کے تو دیکھو، آزماؤ تو. نسخہ تو آزمانے سے پتا چلتا ہے بھیا، صرف کاغذ پہ لکھا ہے تو اس سے تھوڑے پتا چلے گا.
آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، پروردگار اس کو قید سے چھوڑوا دے۔ قید خانے کا دروازہ کھلا، سپاہی نے کہا فرزدق جاؤ، تم آزاد ہو۔ سیدھے قید سے نکلے اور آ کے سید سجاد کے سامنے سر جھکا کے بیٹھے۔ دیکھا بیٹھا ہوا امام نے کہا فرزدق ہم نے سنا کہ ہماری محبت میں تمہارے گھر پہ حل چلوا دیا گیا، تمہارے بچے بے گھر ہو گئے، تمہاری عورتیں بے گھر ہو گئی، تم سے سب کچھ چھین لیا گیا، ہماری محبت میں تم نے ہمارا قصیدہ کہا۔ اور ایک بار غلام کو آواز دی، غلام آیا کہ ہم نے کل ایک کشتی میں 65,000 درہم رکھوائے تھے تھیلی میں، وہ لے کر آؤ۔ غلام تھیلی میں لایا، کہ فرزدق کے سامنے رکھ دو۔ کہ فرزدق سنو، اس تھیلی میں 65,000 درہم ہیں، یہ تمہاری پوری زندگی کے لیے کافی ہیں۔ اگر 66واں سال تمہاری زندگی میں ہوتا تو 66,000 ہوتے، 65ویں سال تم مر جاؤ گے، تب تک کے لیے یہ ہیں۔ آپ کہہ رہے ہو کسی ذاکر کو پیسے دے دیے گئے ہیں، امام تو پوری لائف کے لیے دے دے۔ یہی سے جہاں سے تقریر کو ہم بلحاظ فضائل ختم کر رہے ہیں، یہیں سے کل گفتگو شروع ہوگی اسی فرزدق کے ذکر کے ساتھ۔ سید سجاد کا ذکر کل، حکمتیں اور شان امامت آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ کی حکمتیں امام کے ساتھ ساتھ۔ اب آپ بتائیے تخت کی ضرورت ہے، تاج کی ضرورت ہے، فوج کی ضرورت ہے؟ یہی بتانا تھا غدیر میں، رسول اللہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ہم علی کو تمہارا حاکم بنا رہے ہیں بغیر تخت و تاج کے، بغیر حکومت کے۔ اب تم لوگ حکومت پسند ہو تو بنا کے دیکھ لو، حکومتوں میں ملک بڑھ جاتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے ہر ملک کے بادشاہ علی ہوں، ورنہ الگ ملک اپنی اپنی حکومت بنا لیتے ہیں۔ اب سمجھیے، آپ اب بھی نہیں سمجھے تو کیسے سمجھیں گے؟ سید سجاد وہاں کے حاکم ہیں جہاں جہاں اسی طرح بیٹھ کے سید سجاد کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب وہ چاہے امریکہ ہو، لندن ہو، آسٹریلیا ہو، انڈونیشیا ہو، ملائیشیا ہو، عرب کا کوئی ملک ہو یا یورپ کا ملک ہو، فرانس ہو، جرمنی ہو، لندن ہو یا ہندوستان ہو یا پاکستان، ایران یا عراق، جہاں ایسا مجمع بیٹھا ہے اور اتنا بڑا مجمع سید سجاد کے نام پر واہ واہ کر رہا ہے اور درود پڑھ رہا ہے، یہی سید سجاد کے ملک ہیں، یہی ان کی حکومت ہے۔ اب کوئی ایسا بادشاہ دکھا دو کہ جس کا ذکر دنیا کے ہر ملک میں ہوتا، جہاں کا بادشاہ ہے وہیں ذکر نہیں ہوتا تو باہر کیا ہے؟ یہ ہے حکمت الہی، اسے کہتے ہیں حکمت الہی۔ 1400 سال گزر گئے، آج بھی ان کے لیے شعر کہے جا رہے ہیں جیسے زندگی میں کسی کو قصیدہ سنایا جا رہا ہے۔ یہ بتائیے شاید مجمع کو سنا رہا ہوتا ہے؟ ارے مجمع کو تو شاید تو سید سجاد سے مخاطب ہوتا ہے، چاہے وہ نوحہ ہو، چاہے وہ رباعی ہو، چاہے وہ قصیدہ ہو۔ ابھی میں نے اسی سال اتفاق سے نیا نوحہ جناب سید سجاد کا مزمل رضوی نے پڑھا ہے، ابھی وہ کربلا میں ہیں، آئیں گے شب بیداریوں میں پڑھیں گے انجمن ذوالفقار حیدری، تو نوحہ بہت اچھا پڑھ دیا انہوں نے، زنجیر سنبھالے کون چلا۔ ایک قیدی لنگر کو سنبھالے ہو، کربلا سے
قیدی بن کے چلا۔ اللہ، اب بعض بات پہ حکم یہ ہے قتل کر دو، حکمت الہی یہ کہتی ہے تم قتل نہیں کر سکتے، ہم نے اسے بچایا ہے جب تک حسین کا پیغام عام نہ ہو جائے، اس کو رہنا ہے، ذکر حسین کرتے رہنا ہے۔ تسبیح و تقدیس ہر آن، تسبیح خدا فرمایا تھا سید سجاد سے، بیٹا جہاں دیکھنا کہ بہت مشکل گھڑی آئی ہے سورہ یاسین کی تلاوت کرتے، سورہ یاسین کی تلاوت، سورہ الحمد کی تلاوت کرتے تو گویا تسبیح و تقدیس کرتے کوفے کے بازار میں اور پھر ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا۔ ابن زیاد ظالم ترین انسان پوچھتا ہے کیا نام ہے تمہارا؟ آپ نے کہا علی ابن الحسین۔ کہا ہمارے پاس جو فہرست آئی ہے جو قتل کیے گئے اس میں علی ابن الحسین لکھا ہوا ہے اور ان کا سر یہ رکھا ہے، تم کہہ رہو تمہارا نام بھی علی ابن الحسین ہے؟ علی ابن الحسین تو قتل ہو گئے۔ کہا وہ میرے بھائی تھے، وہ میرے بھائی تھے۔ اس نے کہا اللہ نے تمہارے باپ تمہارے بھائی کو قتل کیا۔ آپ نے فرمایا اللہ نے نہیں قتل کیا، لوگوں نے قتل کیا، یہ ہے حکمت۔ اگر کہہ دیتے تو نے قتل کیا یا یزید نے قتل کیا تو وہ فوراً قتل کر دیتا اور محدود ہو جاتی بات کہ قاتل دو ہی ہیں، یا یزید ہے یا ابن زیاد۔ آپ نے کہا لوگوں نے قتل کیا تاکہ قیامت تک ان لوگوں کو تلاش کیا جاتا رہے، وہ لاکھوں بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ ہے حکمت امامت، لوگوں نے گھیر کر قتل کر دیا۔ اس نے کہا تمہارا نام بھی علی اور ان کا نام بھی علی کیوں؟ آپ نے فرمایا میرے بابا کا قول تھا کہ جتنے بھی بیٹے ہوں گے میں سب کا نام علی رکھوں گا۔ بابا کے ہاں جتنے بھی بیٹے ہوئے سب کا نام علی رکھا، میرا نام بھی علی، یہ علی اکبر ہے۔ ایک بھائی اور ہے میرا علی اصغر، جسے تیر سے شہید کیا جو 6 مہینے کا۔ بس یہ گفتگو ہو رہی ہے۔ اب دیکھیے غیرت کا سوال آتا ہے، تقریر کے آخری جملے ایک بار سید سجاد کی طرف سے نظر ہٹا کے کہنے لگا اور یہ مغرور عورت کون ہے؟ یہ مغرور عورت کون ہے؟ زبان درازی کر رہا ہے۔ کیوں کہا یہ جملہ؟ اس لیے کہا کہ جتنی خواتین قیدی ہیں سب نے حضرت زینب کو گھیر لیا، بی بی بلند قامت تھی، وہ بیچ میں ہے اور سب نے گھیرا ہوا ہے، یعنی وہ سمجھ گیا کہ ایک بی بی کی سب حفاظت کر رہی ہے، پردہ بنایا ہوا ہے، اس لیے یہ لفظ استعمال کیا۔ شمر آگے بڑھا، اس نے کہا یہی تو علی کی بڑی بیٹی زینب ہے۔ اللہ اکبر، اس کو جناب سید سجاد نے مجلس میں مصائب میں مدینے میں پڑھا کہ وہ دن آیا آل محمد پر کہ انگلی اٹھا اٹھا کر ہماری عورتوں کی طرف اشارہ کیا جائے، یہ قیامت کی گھڑی اشارہ۔ اللہ اکبر، اس سے بڑے مصائب دنیا میں نہیں ہو سکتے کہ جن کے لیے آئے تطہیر آئے، ایک نجس آدمی ایک شراب خار انگلی اٹھائے اور اشارہ کرے اللہ۔
ان کو ہٹاؤ، ان عورتوں کو ہٹاؤ، میں اس عورت سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ معاذ اللہ، کہنے سے نہیں ہٹ رہی عورتیں۔ ابن زیاد نے کہا کہ ان سب کو تازیانے مارو، جلادوں کو بلاؤ، ساری عورتوں کو تازیانے مار کر ہٹاؤ، اس کے سامنے سے ہٹاؤ۔ تازیانے چلنا شروع ہوئے، بیویوں کی آوازیں بلند ہوئیں، یا علی مرتضیٰ، یا رسول خدا۔ قیامت کا منظر، بیویاں زمین پہ گر گئیں، تازیانوں کی ضرب سے بیویاں زمین پہ گر گئیں، مگر ایک حضرت زینب کے سامنے سے نہیں ہٹی، اور کہا جا رہا ہے تو کیوں نہیں ہٹ رہی ہے؟ وہ کہتی ہے میں اپنی بیوی کے پاس سے نہیں ہٹوں، میں اپنی بیوی کے پاس سے۔ حاکم پوچھتا ہے سمجھے یہ کون ہے جو اس کے سامنے سے نہیں ہٹتی؟ کہا یہ اس کے گھر کی پرانی کنیز ہے، اس کا نام فضہ ہے، اور راستے بھر یہ اس کو شہزادی کہتی ہوئی آئی ہے، یہ کنیز ہے اس کے گھر کی، بڑی وفادار ہے۔ کہا اس کو ہٹاؤ، کہا یہ نہیں ہٹے گی۔ ابن زیاد نے آستینیں چڑھائیں اور تازیانہ لے کر آگے بڑھا اور کہا میں تازیانے مار مار کر اسے ہٹاؤں گا۔ ایک بار فضہ پلٹی اور اس نے دیکھا کہ ابن زیاد کے پیچھے حبشی کالے تلواریں کمر میں لگائے، اس کی حفاظت پہ مامور ایک دستہ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے پکار کے کہا اے میری قوم کے غیرت دارو، تم تو یہ کہتے ہو کہ تمہاری عورت پر اگر کوئی انگلی اٹھائے تو تم خون بہا دیتے ہو، تم کھڑے دیکھ رہے ہو میں تمہارے قوم کی نوبیہ فضہ ہوں۔ یہ کہنا تھا کہ حبشیوں نے تلواریں کھینچی اور ابن زیاد سے کہا خبردار تازیانہ نہ اٹھانا ورنہ خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ ایک بار حضرت زینب نے نجف کی طرف دیکھا کہ بابا ایک کنیز کو بچانے والے اتنے، ارے زینب کا کون ہے بابا؟ بعد اللہ سے عبادت کو قبول فرما، کوئی غم نہ دینا سوا غم حسین کے بعد کے محمد علیہ، ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفا، جو مر گئے ان کی روح کو بخش، امام زمانہ کا ظہور فرما تاجی۔ مومنین، نظر شہداء کربلا کا